کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک شے اللہ کی عبادت اور تسبیح کیسے کرتی ہے؟ اور کیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اور قرآن کیوں اپنی باتوں اور حقائق کو مختلف انداز میں پیش کرتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 39 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اس نے خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ بے شک تم لوگ بہت بڑی تہمت کی بات کر رہے ہو۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے سنانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین کے غلط اور انحرافی عقائد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس مسئلے پر بحث کی ہے اور اسے بہت بڑی تہمت قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون الکم الذکر ولہ الانثی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے یہاں بھی یہ غلط عقیدہ تھا کہ خدا کے لیے بیٹا ہے، لیکن خدا کے لیے بیٹوں کا قائل ہونا یہ مشرکوں سے مخصوص عقیدہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، بیٹے کو بیٹی پر برتری اور افضل سمجھنے کا تصور بے بنیاد اور پست فکر ہے۔ دو، خدا کی ربوبیت مشرکین کو بھی شامل ہے۔ تین، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ بے بنیاد اور قابل مذمت ہے۔ چار، انسان کو چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے، چاہے کہ یہ چیز خدا کے لیے ہو۔ سورہ اسراء کی 41ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ بالتحقیق ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، مگر وہ اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ صرفنا یعنی ہم نے الگ الگ انداز سے بار بار گفتگو کی تاکہ موضوع بحث واضح ہو سکے۔ انسان فطری طور پر تنوع یعنی ورائٹی پسند ہے، چاہے اس کا تعلق طبیعت سے ہو یا کتاب الہی سے ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک ہی موضوع کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایک سڑی گلی ہوئی لاش پر پاکیزہ بارش کا بہترین پانی برسے تو اس سے لاش کی بدبو ہی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی آیتوں سے بھی تکبر و غرور کرنے والے دلوں میں نفرت و گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بہت ہی اہم پیغام بیان ہوئے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایک، اگر کسی مطلب کو تکرار اور بار بار ذکر کیا جائے تو اس میں جاذبیت اور اسے الگ الگ انداز میں ہونی چاہیے۔ صرفنا، کیونکہ ایک ہی بات کو بار بار ایک ہی انداز میں دہرایا جائے تو اس سے انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ دو، انسان ہر وقت نصیحت اور یاد دہانی کا ضرورت مند ہے۔ ممکن ہے کہ بار بار ذکر سے اور لوگ بھی جذب ہوں اور حق کی طرف آئیں۔ تین، قرآن کی آیتوں کا بار بار تکرار ہونا نصیحت اور یاد دہانی کے لیے ہے۔ چار، کسی چیز کی تکرار اور اسے ریپیٹ کرنا دوستوں کے لیے اچھا اور دلربا ہوتا ہے، لیکن مخالف اور ہٹ دھرموں کے لیے نفرت اور دوری کا سبب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ کہہ دیں کہ اگر اس کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ صاحب عرش تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ان باتوں سے کہیں منزہ اور بلند و بالا ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کریمہ میں ایک اہم نقطہ بیان ہوا ہے، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین اللہ کو مانتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کائنات کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے، لیکن اپنے بتوں کو اپنا شفیع یا خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ یہ آیت بتوں اور خدا کے درمیان اس رابطے سے منع کر رہی ہے، کیونکہ بتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ خدا سے اس کی قدرت کو لے لیں، اور ان کے پاس اپنی تقویت اور خود کو طاقتور بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں کے اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، یہ دنیا اللہ کے ایک اور یکتا ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اگر دوسرے خدا ہوتے تو ان میں آپس میں ایک رقابت اور مقابلہ ہوتا، اور اگر ایک دوسرے سے مقابلہ اور رقابت کا مرحلہ آ جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ دو، جب بھی ناجائز اور غلط نسبت دی جائے تو اس سے بیزاری کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے۔ تین، اللہ ہر طرح کے شرک و شریک رکھنے سے پاک ہے۔ جو کچھ مشرکین خرافات پک رہے ہیں ان سے باری تعالیٰ بہت دور ہے۔ چار، کوئی بھی خدا کی جتنی بھی تعریف و ستائش کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان اس کی تعریف اور ستائش سے بلند و بالا ہی رہے گی۔ سورہ اسراء کی 44ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو بھی رہتے ہیں وہ سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ بڑا بردبار زیادہ بخشنے والا ہے۔ ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ پوری کائنات خدا کی تسبیح، سجدہ اور قنوت کرتی ہے۔ کچھ مفسرین نے اسے تسبیح تکوینی کا نام دیا ہے، یعنی دنیا کے ہر ذرے کی ساخت اور بناوٹ خدا کے ارادے، حکمت اور علم و عدل کا پیغام دیتی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کائنات شعور و علم رکھتی ہے اور سب کے سب تسبیح کی حالت میں ہیں، البتہ ان کی تسبیح کی آوازیں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ نظریہ آیات کے ظاہری الفاظ سے زیادہ مناسب ہے۔ چیزوں کا بات کرنا محال نہیں ہے، قیامت میں تمام اشیاء باتیں کریں گی۔ انتقا کل شیء، حد یہ ہے کہ پتھروں میں بھی علم ہے اور خوف خداوندی کی وجہ سے پہاڑوں پر سے گر پڑتے ہیں۔
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں اور پرندوں کی زبانیں جانتے تھے۔ ہدہد نے لوگوں کے عقیدے کے انحراف اور خرابی کو جان لیا تھا اور حضرت سلیمان کے سامنے ان کے سورج کے پوجنے کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے خطاب کیا ہے، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ عبادت کرو۔ قرآن کریم میں ان کے علاوہ دوسری موجود کی تسبیح کا ذکر بھی موجود ہے۔ حیوانات اور اللہ کی مخلوق کی تسبیح کا ذکر روایتوں میں بھی موجود ہے، جیسے الف، حیوانات کے چہرے پر تازیانہ نہ مارو کیونکہ وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ بے، جب تک کوئی شکار تسبیح نہ چھوڑے اس وقت تک وہ شکار نہیں ہوتا۔ جیم، کوئی درخت کاٹا نہیں جاتا مگر تسبیح چھوڑنے کی بنا پر، یعنی تسبیح چھوڑنے کی وجہ سے وہ کاٹا جاتا ہے۔ دال، رسول اکرم کے ہاتھوں پر سنگریزوں نے گواہی دی تھی۔ ہے، شہد کی مکھی تسبیح کرتی ہے۔ واو، چڑیوں کی چہچہاہٹ ان کی تسبیح ہے۔ ان روایات سے حقیقی تسبیح کا اس بات ہوتا ہے، نہ کہ زبان حال کا۔ ہر کس زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل بے غزل خانی و قمری بے ترانے۔ ہر کوئی تیری حمد بیان کر رہا ہے، بلبل غزل خانی کے ذریعے سے اور قمر ترانے سے۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے سنانی آیت کے اہم نکات کو جانا، اب آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، پوری دنیا خدا کی تسبیح کرتی ہے تو آخر انسان پیچھے کیوں رہے؟ دو، آسمانوں میں بھی زندہ اور باشعور موجودات پائے جاتے ہیں۔ تین، کائنات کی تسبیح حمد و ثنا کے ساتھ ہوتی ہے۔ چار، ممکن ہے ہم کچھ آوازیں سنیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ تسبیح ہے۔ پانچ، تمام کائنات شعور رکھتی ہے لیکن کائنات کے متعلق ہماری معلومات انتہائی کم ہیں۔ چھ، نااہل لوگوں سے حقیقت پوشیدہ ہیں۔ سات، اگر خدا غلط اور خرافاتی عقیدے اور بیہودہ باتوں کو برداشت کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم اور بردبار ہے، اور اگر کوئی اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو وہ یقیناً معاف کر دے گا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان نہ دکھائی دینے والا پردہ حائل کر دیتے ہیں تاکہ حقیقی معارف اور تعلیمات کے ادراک سے محروم رہیں۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس میں ایک اہم نقطہ موجود ہے، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن متقین کی ہدایت کا وسیلہ ہے اور ھدی للمتقین، اور آخرت پر یقین رکھنا متقین کی ایک علامت ہے۔ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، لہٰذا جو لوگ آخرت پر یقین نہ رکھیں تو وہ نہ تو متقی ہیں اور نہ ہی قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہی چیز وہ باطنی اور اندرونی حجاب و پردہ ہے جو انسان کو وحی کے سمجھنے اور تعلیمات الہی کی لذت محسوس کرنے سے محروم رکھتا ہے، چاہے یہ چیزیں خود پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے ہی کیوں نہ سنیں۔ اس آیت کریمہ کے اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، اگر انسان میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اگر رسول اللہ بھی اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں تو اس پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ دو، اللہ کا قہر اور عذاب انسان کے کفر کے بعد آتا ہے۔ تین، قرآن کی تلاوت انسان کو کفار اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ چار، قرآن کی تلاوت سے مشرکین سے تبرہ اور بیزاری کی روح میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ پانچ، وہی سمجھنے سے محروم رہنا خدا کا عذاب اور قہر ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ 6، قیامت پر ایمان انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے اور قیامت کا انکار نبوت کو نہ ماننے اور معرف الہی کو قبول نہ کرنے کی وجہ ہے۔ 7،
خدا نے حقیقت اور معارف کو نااہلوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور قرآن اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور اسے تہمت قرار دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔